اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم کی ازواج مطہرات پر مبنی ویڈیوز گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہماری آج کی ویڈیو ہے، جو جناب سوسن خاتون سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، حضرت سوسن خاتون سلام اللہ علیہا امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصی یعنی متولی اوقاف و صدقات اور غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام اور عوام کے درمیان واسطہ و رابطہ تھیں۔ شیعہ اسلامی مصادر میں آپ کو عفیف و کریم اور نہایت متقی و پرہیزگار خاتون شمار کیا گیا ہے۔ چونکہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی جدہ ہیں، اس لیے تاریخی منابع میں آپ جدہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کے اسماء حدیث یا حدیث، سلیل، سوسن، حربیہ، افسان، اسفان اور جدہ ذکر ہوئے ہیں۔ آپ کی کنیت ام الحسن ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دادی ہونے کے سبب آپ کو جدہ کہا گیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت سوسن سلام اللہ علیہا کے نام سلیل کو پکارتے ہوئے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ سلیل آفات، نقصانات، پلیدی اور ناپاکی سے محفوظ ہیں۔ پھر آپ نے حضرت سلیل یعنی حضرت سوسن سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان قریب خداوند عالم اپنی حجت کو مخلوقات کے سامنے پیش کرے گا، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، شیعہ اسلامی مصادر میں حضرت سوسن سلام اللہ علیہا کو بزرگی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے۔ شیخ عباس قمی کتاب انوار البہیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری کی والدہ گرامی اپنے زمانے کی پاک ترین، پارسا ترین، پاک دامن ترین اور باعظمت ترین خاتون تھیں۔ روات احادیث نے ان کا شمار عارفہ و صالحہ خواتین میں کیا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے ان کی اولاد میں آپ کے بیٹوں میں امام حسن عسکری، سید محمد، حسین اور جعفر بن علی النقی کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ امام حسن عسکری نے اپنی شہادت سے کچھ مدت پہلے انہیں حج پر بھجوایا تھا۔ جب انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو مدینہ سے سامرہ آ گئیں اور دیکھا کہ حضرت جعفر صالح نے امامت اور امام کی میراث کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اس بات کو تقویت دینے کے لیے کہ بنی عباس امام حسن عسکری کے فرزند کے وجود سے آگاہ نہ ہو جائیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کنیز کے حاملہ ہونے کی خبر مشتہر کروا دی۔ کہا جاتا ہے کہ جناب جعفر صالح نے امام کی میراث حاصل کرنے کے لیے حاکم وقت سے شکایت کی اور آخرکار 7 سال کے بعد امام عسکری علیہ السلام کی میراث ان کی والدہ اور جناب جعفر کے درمیان تقسیم کی گئی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جناب جعفر مالی مشکلات سے دوچار ہوئے تو جدہ سلام اللہ علیہا یعنی ان کی والدہ نے حضرت جعفر، ان کے اہل خانہ اور ان کے حیوانات کے روز کے خرچ و مخارج برداشت کیے۔ ناظرین، یہاں یہ امر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ائمہ طاہرین کی بعض اولادوں کے سلسلے میں مصنفین نے اپنی کتابوں میں ان کی امامت کے دعوے تحریر کیے ہیں اور اسے نہایت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جن ہستیوں نے امام معصوم کے ہوتے ہوئے خود دعوی امامت کیا کے بارے میں نہایت نازیبا اور ناشائستہ کلمات اور القابات سے انہیں نوازا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کرتے چلیں کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے جن ہستیوں نے دعوی امامت کیا، انہوں نے امامت کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا کر ظالم اور جابر حکمرانوں کا سامنا کیا اور مخالفت اور حکومت کا تمام تر پریشر اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ وقت کے حقیقی امام کی طرف سے ظالم حکومت کی توجہ ان کی طرف منتقل ہو جائے، یعنی دعوی امامت کرنے والے کی طرف منتقل ہو جائے، اور یوں حقیقی امامت اور امام معصوم کی جان بچ سکے۔
ناظرین محترم، جبر اور ظلم کی گھٹن میں یہ کام صرف وہی افراد اور شخصیات کر سکتے ہیں جنہیں امامت کی حقیقی معرفت ہو، اور وہ امامت سے اس قدر مخلص اور امام وقت کے اس قدر محب ہوں کہ ان کی جان بچانے کے لیے اپنا سر پیش کر دیں۔ دوئم، یہ امر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مقدس اولادوں کے بارے میں اس قسم کے دعوے اور خبریں دشمنان اہل بیت نے اس لیے بھی مشہور کیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان ائمہ طاہرین کی امامت کا علم و معرفت تو ان کی اپنی اولاد کو بھی نہیں ہے، اس لیے یہ سچے امام نہیں ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ائمہ طاہرین کو سمجھنے سے پہلے ان کی اولادوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جناب جعفر صالح، جن سے نقوی سادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ نقوی سادات کے جد ہیں، ان کے بارے میں لغو اور بیہودہ باتیں لکھنے سے پہلے ان بیان کردہ اوامر کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر جناب جعفر صالح اور ان کی والدہ کے درمیان وراثت کا کوئی حقیقی جھگڑا ہوتا اور 7 سال تقسیم وراثت کا قضیہ چلتا تو جناب جعفر صالح کی مالی مشکلات کے دور میں ان کی والدہ گرامی ان کا، ان کی اولاد کا اور ان کے گھر کا خرچہ نہ اٹھاتی، اور نہ ہی جناب جعفر صالح کو ائمہ طاہرین کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دی جاتی۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت سوسن کو اپنا وصی یعنی متولی اوقاف و صدقات بنایا۔ تاریخی ماخذ میں احمد بن ابراہیم سے اس طرح نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سن 262 ہجری میں مدینہ گیا، وہاں میں نے حضرت حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور پردے کے پیچھے سے ان سے گفتگو کی اور ان کے دین کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کسے امام مانتی ہیں۔ حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا نے امام زمانہ علیہ السلام کا نام لیا۔ میں نے کہا، میں آپ پر قربان، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے یا فقط ان کے بارے میں سنا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان کی خبر ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے حاصل کی ہے، ان کے اس خط سے جو انہوں نے اپنی والدہ کو لکھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا وہ فرزند کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ مغفی ہیں۔ میں نے کہا تو پھر لوگ کس کی پناہ میں جائیں، یعنی مسائل شرعیہ میں کس سے رہنمائی لیں؟ تو انہوں نے کہا ان کی جدہ یعنی امام حسن عسکری کی والدہ سے۔ میں نے کہا کیا کسی ایسے کی پیروی کروں جس نے ایک خاتون کو اپنا وصی بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا امام حسن عسکری نے اس مسئلے میں امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی ہے، جنہوں نے ظاہری طور پر حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے وصیت کی تاکہ امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آپ حضرات تو روایات سے باخبر ہیں، کیا روایات میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ امام حسین کے 9 فرزند زندہ ہیں اور ان کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ ناظرین، شیخ طوسی نے بھی کتاب الغیبہ میں تحریر کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ سوسن سلام اللہ علیہا کو اپنا وصی قرار دیا تھا تاکہ ان کے فرزند کی ولادت مخفی رہے۔ شیخ طوسی آگے تحریر کرتے ہیں کہ اس کی نظیر امام جعفر صادق علیہ السلام کا عمل ہے، جنہوں نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے 5 افراد کو اپنا وصی مقرر فرمایا، جن میں سے ایک حضرت حمیدہ بربریہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ ناظرین، امام علی نقی اور امام حسن عسکری سلام اللہ علیہم کی شہادت کے بعد انہیں ان کے گھر میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ کئی سالوں تک لوگ اسی گھر میں زیارت کے لیے آتے۔ یہ گھر ایک مسجد کے ساتھ واقع تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مسجد دونوں اماموں کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی۔ جب اس گھر کے دروازے بند تھے تو لوگ اس گھر کی کھڑکی کے پاس اکٹھے ہوتے اور یہاں سے زیارت کرنے کے بعد مسجد میں جاتے اور وہاں نماز زیارت ادا کرتے۔ یہ عمارت سن 260 ہجری سے لے کر 318 ہجری تک اپنی اصلی حالت میں موجود رہی۔ یہ گھر جس گلی میں تھا اسے رازہ یا وصافہ کہتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری اسی گھر میں ہوئی۔ حضرت سوسن سلام اللہ علیہا چونکہ اسی گھر میں مقیم تھیں، اس لیے آپ نے اپنے اسی گھر میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔ آنے والے ادوار میں یہی مقدس گھر ایک نہایت وسیع و عریض روضہ بن گیا، لہٰذا آپ کی تربت اقدس
सामराए आला के उस रोज़े की ज़रीह मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। नाजरीन, सामराए आला के रोज़ा अतहर की ज़रीह मुक़द्दस में यूं तो 4 कब्रों के तावीज़ हैं, लेकिन ज़रीह मुक़द्दस में 8 कब्रें हैं, जिनकी तफसील कुछ यूं है। इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना की वालिदा माजिदा हज़रत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हुसैन बिन अली अल हादी जो इमाम हसन अस्करी के भाई हैं, जनाब जाफ़र सालेह जो इमाम अली नकी अल हादी के पिसर हैं, हज़रत हुदैस या हदीस खातून जो ज़ौजा हैं इमाम अली अल नकी अलैहिस्सलाम की और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, हज़रत हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा जो इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद की दुख्तर और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की हमशीरा हैं, और 8वीं कब्र हज़रत समाना मगरिबिया जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। नाज़रीन, इस मज़मून की तैयारी में जिन कुतुब से इस्तिफ़ादा किया गया वो ये हैं: अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार, नौबख्ती की फ़िरक़ुश शिया, अब्बास कुम्मी की मुंतहाउल अम्माल, शेख ज़बीउल्लाह महलाती की रियाहीनुश शरिया, मसूदी की असबातुल वसिया, सुद्दूक की अकमालुद्दीन, हैदर मुज़फ़्फ़री की मादिराने चहारदा मासूमीन, मजलिसी की जिलाउल उयून, अब्बास कुम्मी की अनवारुल बहिया, शेख मुफीद की अल इरशाद, मजलिसी की अल हिदायतुल कुबरा, शेख तूसी की किताबुल गैबा, कुलैनी की उसूल काफ़ी और आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी की उम्महातुल मासूमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। अपना और अपने मुतल्लिकीन का बहुत ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।